ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر الاسلام۔ سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ مسافر، خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے تک اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بد نصیب بہت فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے تو ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل، فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر دو نوجوانوں لڑکوں مہمان نوازی چل رہی ہے۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا، جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مارنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش ہو جاتے تھے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، آج ہمارے معاشرے میں یہی سب چل رہا ہے، بلکہ اس کبھی فعل کو قانون کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی و اخروی زندگی کو بہتر بنائے اور بہتر بنانے کی عقل و عمل عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔